بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جیسے اسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود کی مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بے اور حرام کیا سود، تو جیسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت میں سود کی حرمت اور سود خواروں کی شامت کا بیان ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں، بعض ان میں سے یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ عالیہ میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل و عوض کے لینا ہے، یہ صریح ناانصافی ہے۔ دوم، سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خوار کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ سوم کہ جب آدمی سود کا عادی ہو تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا، اور چوتھا، سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خوار اپنے مقروضوں کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود خوار کے بڑے بڑے نقصان ہیں اور شریعت کی ممانعت عین حکمت ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح اسیب زیادہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے دن سود خوار کا بھی ایسا ہی حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا، وہ اس کے بوجھ سے گر پڑے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ علامت اس سود خوار کی ہے جو سود کو حلال جانے، بندے پر اس کی اطاعت لازم ہے اور وہ اس پر عمل کرے، مثلا جو سود کو حلال جانے گا وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ ہر ایک حرام قطعی کا حلال جاننے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔